السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور خصوصی طور پر ایمان والوں اور ایمان والیوں کو نہایت احسن اور کامل انداز میں قرآن مجید میں متعدد آیات کے ذریعہ سمجھا دیا ہے کہ دنیا کی فریبی زندگی میں پھنس کر آخرت کو فراموش کرنے والا یقینی طور پر اپنے کو جہنم پر پیش کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں کو اس پر بطور خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہاں ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم جب کام کرتے ہو، جب تم کوئی کام کرتے ہو اور جو چھوڑ دیتے ہو، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال کیے، اور تمہیں مزید تاکید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری میں سرگرم رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے، وہ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا اور اس کی سزا بھی دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر اور افضل ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبہ کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس پر کامل یقین رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے، اور اس سے کسی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ آ گئی، اس کے دل پر غالب آ گئی، تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لایا پھر اس کی مخالفت کی تو وہ بڑا دلیر اور بے شرم ہے۔ ترغیب کے لیے بزرگان دین کے مراقبہ
فکر آخرت سے متعلق 3 واقعات جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور وہ ایک کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب! اے عمر، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنا ہی روتے ہیں جتنا قبر پر روتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر والے نے اس سے نجات پا لی تو بعد یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ نمبر 3، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کئی مرتبہ دیکھا کہ رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں اور ترساں ڈرتے ہوئے اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے کہ گویا زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر اے میرے رب، اے میرے رب پکارتے، پھر دنیا سے مخاطب ہو کر فرماتے، تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی ہے، میرے لیے بن سنور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے اور تیری محفل حقیر، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے۔ صد زاد راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے۔ یہ ہے خوف خدا اور آخرت کی فکر۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہم سبوں کو بھی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے کا اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔